عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. صدق اللہ العظیم. محترم سامعین کرام، اسلام ایک آفاقی مذہب ہے جس کی جملہ تعلیمات میں نہ صرف مسلمانوں کے لیے بلکہ تمام باشندگان عالم کے لیے واضح روشنی موجود ہے. روز اول ہی سے اسلام کی کرنیں اس برق رفتاری سے پھیلی کہ اقوام عالم حیران و ششدر رہ گئیں، اور اس حق و صد مذہب کی اشاعت میں اخلاق، حسن اخلاق اور اخلاق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بڑا دخل رہا ہے. باطل نظریات کے حاملین نے یہ ثابت کرنے کے لیے ہر قسم کے ہتھ کنڈے اپنائے کہ اسلام کی شان بزور شمشیر ہوئی ہے، لیکن تاریخ و سیر کا مطالعہ بتاتا ہے کہ اسلام کی شان اخلاق بلکہ مکارم اخلاق سے ہوئی ہے، جس کا اعتراف اپنے تو جانے دیجئے غیر بھی کرتے نظر آتے ہیں. سچ ہے جادو وہ ہے جو سر چڑھ کر بولے. سامعین کرام، آئیے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کو سب سے پہلے دیکھیں، جنہوں نے اپنے کریمانہ اخلاق کے ذریعے قلیل مدت میں مردوں کو مسیحا بنا دیا، زمانہ جاہلیت کو غیر القرون کا اعزاز بخشا، عرب کے سفاح پورے انسان دوست بن گئے. ان کے اخلاق کو دیکھ کر دشمنان اسلام پاسبان اسلام بلکہ پاسبان عالم بن گئے. باغیان دین، حامیان دین کے نام سے پکارے جانے لگے. الغرب اسلام ترقی کرتا چلا گیا. ماشاءاللہ. حضرات، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بعثت کے بعد اخلاق کا ایسا نمونہ پیش کیا کہ اس کے پیٹ سے افسردہ چمن لہلہانے لگے، مردہ کھیتی میں جان پڑ گئی، سویا ہوا سبزہ جاگ اٹھا، سنسان باغ جس کی پتیاں مرجھا کر گر چکی تھیں، اخلاق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہوا چلتے ہی ان میں نئی اور ہری پتیاں نکل آئیں. آئیے تاریخ کے اوراق کو کھولتے ہیں. مکہ فتح ہو چکا ہے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ رضی اللہ عنہم غالب آ چکے ہیں. دشمنان اسلام سر جھکائے سزا کا انتظار کر رہے ہیں. اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اخلاق کریمانہ کا جو نمونہ پیش کیا، دنیا اس کی مثال پیش کرنے سے عاجز ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر. مدارس اسلامیہ، مدارس اسلامیہ، مدرسہ فیض محمدی، مدرسہ فیض محمدی. دشمنوں سے خطاب ہوتا ہے، لا تثریب علیکم اليوم یغفر اللہ وہو ارحم الراحمین، کہ جاؤ آج محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے معافی کا اعلان کیا جاتا ہے. آگے بڑھیے. سردار تمامہ آپ کے خون کا پیاسا تھا، لیکن اخلاق رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے متاثر ہو کر عاشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم بن گیا. اکرمہ بن ابی جہل توحید کا دشمن تھا، اخلاق نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو توحید کا پجاری بنا دیا. فضالہ بن عمیر جان کے در پہ تھا، اخلاق حبیب کی وجہ سے پھر بدائے اسلام بن گیا. نجران قرائم اسلام
سے متنفر تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق حسنہ سے متاثر ہو کر اسلام کا شیدائی بن گیا۔ میں پوچھتا ہوں ان لوگوں پر کس نے تلوار اٹھائی؟ کیا یہ قبول اسلام اخلاق کا نتیجہ نہیں تھا؟ حضرات، آج دنیا یہ تسلیم کرنے پر مجبور ہے کہ اسلامی اخلاق ایک ایسا شجر سایہ دار ہے جس کی چھاؤں میں انسانیت سنورتی اور نکھرتی ہے۔ یہ آب حیات کا وہ سمندر ہے جس کی موجیں انسان کو حیات بخشتی ہے۔ یہ ایسا آفتاب ہے جس کی ضیاء کرنیں پوری دنیا میں امن امان، عدم و تشدد، سکھ چین اور پیار و الفت کی روشنی پہنچاتی ہے۔ اور جس فرد یا جس جماعت نے یہ فلسفہ سمجھ لیا وہ الکبگوش اسلام ہونے پر مجبور ہو گیا۔ ماشاءاللہ بہت خوب۔ حضرات، آئیے اسلام کی چند تعلیمات کا جائزہ لے جن کو دیکھ کر، پڑھ کر، برت کر اور بروئے کار لا کر ایک جہان اسلام کے دامن وسیع میں پناہ لینے پر فخر محسوس کرنے لگا۔ آپ نے فرمایا وَإِنَّ خِيَارَكُمْ أَحَاسِنُكُمْ أَخْلَاقًا، کہیں ارشاد ہوتا ہے مَن لَا يَرْحَمْ لَا يُرْحَمْ، کہیں اسلام ارحم اہل الارض کا نغمہ سناتا ہے، کہیں احسن الی من اساء الیک کا سبق پڑھاتا ہے، کہیں سلم قطع جیسا ذری اصول بتاتا ہے، کہیں واقع ام قلم کا مصلح سناتا ہے، کہیں ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم کا مساویانہ درس دیتا ہے۔ یہی وہ ذری تعلیمات ہیں جن کی وجہ سے اسلام تیزی سے پھیلا اور اس کی اشاعتوں سے افواہ ہے۔ حضرات، قلت وقت دامن گیر ہے، ورنہ قائد کے واقعات سناتا، فتح مکہ کی روداد سناتا، جنگ احد کی منظر کشی کرتا، جنگ حنین میں آپ کے اخلاق حسنہ کی جھلک دکھاتا، صحن کعبہ اور سرزمین عرب کے قصے سناتا، مکہ کی گلیوں کی سیر کراتا، جو اسلام اور پیغمبر اسلام کی عظیم اخلاق کے نغمے سنائیں گے، جنہوں نے گالیاں سن کر دعائیں دی، زخم کھا کر بد دعا نہیں کی، کوڑا ڈالنے والے کی مزاج پرسی کی، تلوار کھینچ کر میں اپنا حکم منی کہنے والے کو معاف کر دیا، جس کے نتیجے میں اسلام کا شجر سایہ دار پھیلتا ہی گیا، اس کی جڑیں مضبوط سے مضبوط تر ہوتی گئیں، نہ تلوار اٹھانے کی ضرورت پڑی، نہ میزائل اور ٹینک کی ضرورت پڑی۔ اہل مغرب بتائیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول اسلام کے لیے کتنے لوگوں پر تلوار اٹھائی؟ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، علماء کرام، علماء دیوبند، مدارس اسلامیہ، مدرسہ فیض محمدی۔ محترم حضرات، آج دنیا جس دور سے گزر رہی ہے اس میں قتل و قتال، جبر و تشدد، چوری و ڈکیتی، دہشت گردی و فرقہ پرستی اور طرح طرح کے جرائم عام ہیں، تو وقت متقاضی اس بات کا ہے کہ آج ہم اسلام کے نام لیوا اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبی اخلاق حسنہ کو اپنائیں اور اس کی جھلک اپنی زندگی میں اتاریں، تو یقیناً نفرتوں کی بدلیاں چھٹ سکتی ہے، اسلام سے لوگوں کی وحشت دور ہو سکتی ہے اور وہ بھی اس کی گھنی چھاؤں میں آ کر پناہ لے سکتے ہیں۔ اٹھ کے عباس میں جہاں کا اور ہی انداز ہے، اٹھ کے عباس میں جہاں کا اور ہی انداز ہے، مشرق و مغرب میں تیرے دور کا آغاز ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب کو مذہب اسلام کا سچا اور مخلص خادم بنائے، آمین وما علینا الا البلاغ۔ ماشاءاللہ، یہ تھے عزیزہ محمد انس سلمہ متعلم مدرسہ حضا۔ یہ محترم حضرات، جیسا کہ میں نے ابھی اعلان کیا تھا کہ ایک ہماری بہن کا بھی نکاح ہونا ہے اور دلہے صاحب بھی آپ دیکھ رہے ہوں گے ماشاءاللہ بہت دیر سے رونق اسٹیج ہے، تو میں وکیل اور گواہوں سے